براہ راست و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، آج اس نے پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم سوال و جواب جو کہ سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے کلام خدا کی تحقیق، اس میں سے وہ باتیں جو بھیدوں کو کھول دیتی ہیں، الجھاؤ کو دور کر دیتی ہیں، وہ سیکھ سکیں۔ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سوال اٹھایا تھا اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال نازک بھی ہے لیکن بہتر ہے کہ ہم اس پر بات کریں، چونکہ خدا کا کلام اسی لیے دیا گیا تاکہ ہم کھوج لگائیں، ڈھونڈیں، سیکھیں۔ اور سوال اس نے یہ اٹھایا، اعتراض بھی ہے، اور یہ سوال آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ فرحان صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا تم حوالہ قرآن پاک کا دیتے ہو مگر خود قرآن پاک کے منحرف ہو۔ منحرف پھر جانا، قائم نہ رہنا، انکار کر دینا، اس سے قرآن پاک کی عظمت عیاں ہے۔ جو تیرے نفس کے خلاف ہے اس سے تم انکار کرتے ہو، ورنہ کب کے کلمہ طیب پڑھ لیا ہوتا۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اب اس میں کتنی باتیں ہیں؟ آپ حوالہ دیتے ہو اور منحرف ہو، تو کسی شخص کو بھی پہلے خود اپنا جو ورڈک ہے، جو اپنا فیصلہ ہے، جو اپنی ججمنٹ ہے، وہ دینے سے پہلے ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ بات کیا کہی گئی ہے اور پھر اس کو آپ نے کیسے سمجھا ہے، اور پھر آپ خود اس کو ایویلویٹ کر کے یہ الزام اور فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ شخص منحرف ہے۔ حالانکہ بائبل مقدس دیکھیے، فرمان قرآن دیکھیے، بار بار لکھا ہے کہ خدا ہے جو دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اگر آپ کسی کو منافق اور مومن اور کافر کہہ دیتے ہیں تو یہ نہایت خطرناک بات ہے، اور میں بڑی حلیمی سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ خدا کی جگہ لینے کی کوشش نہ کیجیے۔ ہاں، بائبل میں ہمیں واضح طور پر تعلیم ملتی ہے کہ ایک ہے ڈسرنمنٹ آف اسپرٹس، روحوں کا امتیاز کرنا۔ وہ جن لوگوں کے پاس گفٹ ہوتا ہے، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ججمنٹ نہیں کرتے، وہ صرف ڈسرن کرتے ہیں، امتیاز کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے بات کی منحرف ہیں کون؟ مسیحی۔ کن آیات کے؟ قرآنی آیات کے۔ تو کیا قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ کیا ہم بات کرنے سے پہلے کتب کا مطالعہ کرتے ہیں؟ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ راہ دیکھیں اور پھر اس نتیجے پر پہنچتے چلے جائیں گے منحرف کون ہے۔ چونکہ خدا کا کلام، آپ قرآن کو خدا کا کلام سمجھتے ہیں، ہندو گیتا، رامائن، ویداس کو سمجھتے ہیں، مسیحی توریت، زبور، انجیل کو سمجھتے ہیں، زرتشت والوں کی اپنی کتب ہیں، جو بدھا کے ماننے والے ہیں ان کی اپنی کتب ہیں، اور جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں ان کا گرنتھ صاحب ہے، سب اپنی اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ لیکن عمل کی بات جب آتی ہے تو آئیے، محمد علی مرزا ریسرچ اسکالر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، غور سے دیکھیے، سنیے، اور آئیے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تقریر کا آغاز انہوں نے ایک حدیث سے کیا۔ وہ حدیث تو ویسے من گھڑت ہے، آپ نے بھی اکثر سنی ہوگی، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ من گھڑت حدیث ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری المتوفہ 465 ہجری نے لکھ دی تھی، تو وہ ذرا وہاں سے چل پڑی۔ وہ تصوف کی ایک مین ٹیکسٹ بک ہے فارسی زبان کے اندر، اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے بہتر فارم میں قرآن حکیم کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں علم کی شان میں، تو وہ بیان کرنی چاہیے۔ نیکسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو میں کہوں گا کہ کسی کم از کم کوئی دین کا جو صحیح علم حاصل کیے ہوئے لوگ ہیں، صحیح علم، ویسے تو علماء بھی تقریر لکھ کے دیتے تو انہوں نے بھی یہی لکھ کے دینا تھا، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، کیونکہ علماء نے خود بھی یہی کچھ ہی پڑھا ہوا ہے۔ اس حوالے سے وہ آیت قرآن حکیم کی ٹاپ آف دا لسٹ ہے سورہ فاطر میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔
اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے، عقل والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی اپنے رب کے حضور دعا کیجئے، قُل رب زدنی علما۔ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے عشق میں، جنون میں، وجدان میں، بزرگی میں اضافہ فرما دے، نہیں، علم میں۔ علم سے بڑی تو کوئی بزرگی نہیں۔ اسی بنیاد پہ تو سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ہے قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ پھر جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے کسی رستے پر چلے گا، اللہ جنت کا رستہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اور علم سے مراد صرف دین کا علم نہیں، سائنس کا علم بھی۔ میں اس کو دنیاوی علم نہیں کہتا، وہ پھر دین اور دنیا اپوزٹ آ جاتی ہے۔ کیا قرآن حکیم جو ہے وہ سائنس کو نہیں ایڈریس کرتا؟ 1000 سے آیات قرآن حکیم میں، 1000 سے زیادہ آیات سائنٹیفک فینومینا آف نیچر، قانون قدرت کو ایڈریس کرتی ہیں۔ زمین و اسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، تو وہ بھی دین کا ہی علم ہے۔ چلیں اس کو آپ سائنس کا علم کہتے ہیں۔ دیکھیں علم کی 2 اقسام ہیں، ایک ریویلڈ نالج ہے، وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے دیا، کتاب و سنت کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان اپنے ایکسپیرینس سے، آبزرویشن سے حاصل کرتا ہے۔ دا نالج obtained through observations and experiments is known as science۔ وہ ایکوائرڈ نالج ہے۔ اسلام بس ان 2 علوم کو مانتا ہے، تیسرے کسی علم کو نہیں اسلام مانتا۔ یا وہی تصدیق کر دے کسی چیز کی، یا سائنس تصدیق کر دے۔ وہی تصدیق کر دے یا سائنس تصدیق کر دے، اس کو مستند مان لے۔ راستہ کیا ہے؟ علم۔ اور آغاز میں انہوں نے حدیث کے بارے میں جو فرمایا، وہ لفظ میں تو نہیں بولتا، وہی اتنی جرت کرتے ہیں جہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بول دیتے ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو وہ علم کی کسوٹی پر پرکھ کر بات کو بولتے ہیں۔ اور جب کوئی بات مستند ہو، جس کی بنیاد کتب پر ہو، اور انہوں نے فرمایا 2 علوم ہیں، میں اکثر اپنے شوز میں یہ بات کرتا ہوں، اور یہ بات جو انہوں نے کی اس کے ساتھ میں اس کو ملا دیتا ہوں، تاکہ منحرف قرآنی آیات کے کون ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیسے کیسے رنگوں میں ہیں، پردہ اٹھ جائے گا جیسے جیسے آپ یہ شو دیکھتے جائیں گے۔ اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ یہ شو کر رہے ہیں، اور میں خداوند کا اور میرے ساتھ جو لوگ، میری ٹیم اور دیگر پوری دنیا میں احباب دعا کرنے والے ہیں، اور اس وقت بھی بہت سے احباب دعا میں جھکے ہوئے ہیں، میں خدا باپ، بیٹے، روح القدس کا شکر گزار، اور اس کے بعد تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علم، ایک علم الہی اور ایک دنیا کا علم ہے۔ خدا کے بارے میں جب آپ کو جاننا ہے تو پھر اس کا جو دیا ہوا علم، جس کو اس نے اپنے انبیاء کے وسیلہ سے ہم تک پہنچایا ہے، اس علم میں کھوج لگانا پڑے گا، جاننا پڑے گا۔ چونکہ اگر آپ سائنس کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جس یونیورسٹی یا کالج میں سائنس کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے وہاں داخلہ لینا پڑے گا۔ اگر آپ زراعت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کھیتی باڑی کے بارے میں، تو پھر وہاں سے آپ کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گی۔ اگر آپ ایک بڑھئی بننا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں جانا پڑے گا جہاں وہ سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ یہوہ خدا جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہے، جس نے آپ کے لیے اس دنیا میں ایک عظیم اور بڑا منصوبہ ریویلڈ کر دیا ہوا ہے، وہ کلمت اللہ، روح اللہ، یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے ہے۔ اور آپ ان کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں؟ قرآن میں جو آیات ان کے تعلق سے ہیں، کہیں آپ ان کے منحرف تو نہیں ہیں۔ جو شخص بھی سیکھتا ہے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مسیحت میں تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی جب آپ پروگرام فضل ربی کو دیکھیں گے، اور اس میں سے آپ وہ باتیں جو خدا ہم سب تک پہنچانا چاہتا ہے ان کی تحقیق کریں گے، ان کو ڈائجسٹ کریں گے، ان
उन में जो भेद खोले गए हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो अहादीस इस ताल्लुक से क्या कहती हैं, आपको अजर क्या मिलेगा, वो पहले आपको बताना चाहता हूं। जो अहादीस हैं वो कहती हैं अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो 1 साल की इबादतों का अजर सवाब आपको मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। किताब इह्याए उलूम जिल्द अव्वल है और इसमें देखते हैं बेहतरीन, यहां पर देख लीजिए नीचे, बेहतरीन अतिया और बेहतरीन हदिया वो कलमा हिकमत है। गौर कीजिएगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहे हैं इल्म जो अलाही हिकमत जिसमें खुदाई हिकमत पाई जाती हो, खुदाई हिकमत खुदा के भेद पाए जाते हों। कलमा हिकमत, तो यहां पर मैं ये भी बता दूं, अगर आप कुरान के तालिब इल्म हैं तो देखिए किसको कलमा कहा गया, कितने कलमे कुरान में आए हैं, और एक जो खुदा का कलमा जिसको कहा गया है उसके बारे में आप कितना जानते हैं। बेहतरीन अतिया और बेहतरीन हदिया वो कलमा हिकमत है जिसे तू सुने। प्रोग्राम फजल रबी के वसीला से आप सुन रहे हैं और याद करें और फिर उसे अपने मुसलमान भाई के पास सिखाने के लिए ले जाए तो तेरा ये अमल 1 बरस की इबादत के बराबर होगा। क्या बात है। अगर आप रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, तालीम पाते हैं इस शो से या दीगर जो हमारे चैनल्स हैं वहां से, तो फिर अमल 1 बरस की इबादत के बराबर होगा। गौर कीजिए। फिर आगे देख लेते हैं। यहां पर लिखा है वो कलमा खैर जो मोमन सुनता है और दूसरों को सिखाता है। खैर की खबर, इल्म नाफे की बात कर रहा हूं जो इंसानों को नफा दे। वो कलमा खैर जो मोमन सुनता है और उसे दूसरों को सिखाता है, इस पर अमल करता है, इसके लिए साल भर की इबादत से बेहतर है। साल भर की इबादत से बेहतर है क्या? फिर देखिए, कलमा खैर जो मोमन सुनता है और दूसरों को सिखाता है। अभी हम इस तरफ भी आ रहे हैं। उलमा आज की जो माशरा है, आज की जो हमारी सोसाइटी है, उसके बारे में क्या कहते हैं उस पर भी बात करते हैं। नीचे एक और बहुत ही खूबसूरत हदीस आपकी नजर कर रहा हूं। यहाँ पर लिखा है, पैगम्बर इस्लाम उनके ताल्लुक से लिखा है, बाहर तशरीफ़ लाए तो 2 मजलिसें देखी। एक मजलिस में लोग अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। गौर कीजिएगा, 2 ग्रोह हो जाएंगे, तो दोनों ग्रोह में से आप एक में से हो सकते हैं। देखिए, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे और उसकी तरफ मुतवज्जो थे। दूसरी मजलिस में लोग पढ़ा रहे थे। फिर आपका नाम है, आपने फरमाया ये लोग तो दुआएं कर रहे हैं, अगर वो चाहे उनको दे और चाहे तो ना दे। जो दुआएं कर रहे हैं वो चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। और ये लोग तालीम दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो लोग तालीम दे रहे हैं और तालीम पा रहे हैं, और मुझको भी अल्लाह ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और फिर उनकी तरफ पलटे और उनके साथ बैठ गए। किन की तरफ? जो तालीम दे रहे हैं और तालीम सुन रहे हैं। तो तालीम की बात की गई है। तो 1 साल का अजर है दुआओं का। तो आप अगर इस शो को देखते हैं या आप और कहीं तालीम हासिल करने की बात करते हैं, वक्त गुजारते हैं, तो वो 1 साल की इबादत, तो प्रोग्राम फजल रबी देखिए और 1 साल की इबादत का अजर पाइए। चूंकि इसमें हम सवाल का जवाब दे रहे हैं कि आयात का मुनहर्रफ कौन है। इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, चंद आयात यहां पर अब मैं आपके सामने रख दूं। जो दुनिया का बहुत बड़ा एक दानश्वर शख्स गुजरा है, उसको सुलेमान नबी के नाम से दुनिया जानती है। तो 1 साल का अजर मैंने अहादीस से, अब बाइबल मुकद्दस की तरफ आ जाते हैं। इमसाल 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत आपकी नज़र कर रहा हूं। जो माएँ बहनें बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और इस वक्त मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये शो जो है ये उलमा और मदरसों के जो बाइबल कॉलेजेस में बैठे हुए प्रोफेसर्स और उलमा और स्टूडेंट्स हैं और आम लोग हैं, उनके लिए भी है। इसलिए बड़ी तरतीब के साथ आपके सामने निकात रख रहा हूं ताकि आप और मैं, अभी चंद दिन पहले की बात है, अफगानिस्तान में लोग मस्जिद में नमाज
बढ़ रहे थे। एक धमाका हुआ, 62 लोग उसी वक्त इस जहान फानी से कूच कर गए। अभी टेक्सास की स्टेट में टर्नेडोस आए और बहुत से लोग लुकमाए अजल बन गए। मुसलमान मस्जिद में, और टेक्सास में उस स्टेट को ज़्यादातर मसीही स्टेट कहा जाता है, बाइबल बेल्ट उन स्टेट्स को कहा जाता है, दुनिया को छोड़ दिया। कोयटे में चंद दिन पहले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ धमाकों में मौत की नजर हो गए। इसलिए दिल में ये बोझ है कि आप सब मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, कोई भी हैं, खुदा आपसे प्यार करता है। इस दुनिया को छोड़ने से पहले आपके अंदर खुदा की हमेशा की जिंदगी का यकीन होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो फिर हमें ढूंढना है, तलाश करना है, और हम कोशिश कर रहे हैं जिंदगी टीवी के जरिया से, बहुत से दीगर जो मसीही चैनल्स हैं उनके जरिया से ये पैगाम हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, इसको आप बेवकूफ़ी ना समझिए, इसको आप प्रोपेगेंडा ना समझिए, इसको आप झूठी तालीम ना समझिए, इसको अपनी रूहानी मंजिल के लिए एक जरिया समझिए कि खुदा अगर अलाउ कर रहा है, अगर खुदा आज ये वेव्स के जरिए मसीहों के घरों में, मुसलमानों के घरों में, हिंदुओं और सिखों के घरों में, पूरी दुनिया में ये पैगाम पहुंच रहा है, तो ये सदाए मुहब्बत है जो आसमान से आ रही है। अगर किसी के कान हैं तो वो सुने कि रूहुल कुद्स, खुदा का रूह इंसानों से क्या कलाम कर रहा है। बहुत से मसीहों के लिए भी, जैसे मैंने पिछले शो में कहा था, डाइजेस्ट करना जरा मुश्किल है कि आप दीगर कुतुब के हवाला जात क्यों देते हैं। उसके लिए मैंने बात कर दी थी, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। अगर किसी ने बात की तो फिर मैं बात कर दूंगा। अहले इस्लाम का ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक यीशु मसीह कलमत उल्लाह, रूह अल्लाह उसमें शामिल ना हो। मगर वो कैसे शामिल है? मसीही जब तक यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद ना माने, उनका ईमान मुकम्मल नहीं होता। एक शख्स ने लिख दिया मुझे, फिर कभी कभी फिर मैं उनको ज़रा सख्त जवाब दे देता हूँ। जी, आप जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो मानते तो हैं, लेकिन वो गलत तरीके से मानते हैं, तो भाई गलत तरीके से मानते हैं तो आप सही तरीका उनको बताने की कोशिश कीजिए। जिस तरह से हमारे बहुत से मुसलमान बहन भाई हैं वो बहुत से फिरकों में हैं, वो कहते हैं जी जो दीगर लोग हैं वो सही नहीं मानते, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप ही सही ना मान रहे हों। क्या कभी इस तरफ ध्यान गया है? मेरे एक बहुत अजीज बुजुर्ग हैं, वो कभी कभी कहते थे कि यार इसके स्पेलिंग्स खराब हैं। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा कि बाज़ औक़ात इंसान जब पढ़ता है तो स्पेलिंग्स ठीक होते हैं, वो पढ़ ठीक नहीं रहा होता। ये भी एक पहलू है। तो इस तरफ भी कभी कभी ध्यान कर लेना चाहिए। दूसरों को कहना कि वो गलत मान रहे हैं, उनका अकीदा गलत है, तो पहले अपनी तहकीक कीजिए। बाइबल में लिखा है, जरा होश करो कि तुम ईमान पर हो भी या नहीं। बहुत से लोग आएंगे जो कहेंगे ए खुदावंद हमने तेरे नाम पर नबुव्वतें की, ये किया वो किया, एक लिस्ट है, लेकिन मैं कहूंगा तुम मुझे नहीं जानते। अहादीस में से अभी आपके सामने रखूंगा थोड़ी देर में, वहां पर लिखा है कि रोजे क़यामत बहुत से लोग आएंगे, लेकिन कहा जाएगा दूरी हो, दूरी हो, दूरी हो। तो ये जो दूरी, ये जो जुदाई जिसका सामना अहले इस्लाम और अहले मसीहत को करना पड़ सकता है, आप उस ग्रोह में तो नहीं हैं या हो सकते हैं। इसीलिए हम ये शो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के फजलो करम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی سورہ ال عمران 87، اس میں خدا نے ایک عہد لیا تھا، تو کیا آج اہل اسلام اس عہد کے منحرف ہیں؟ تو آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں کہا کیا گیا تھا۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو دکھایا تھا، اس میں کہا گیا ہے کہ مسیحوں سے کہا گیا ہے اہل کتاب جو تمہارے پاس پیغام ہے اس کو نہ چھپاؤ، تمام دنیا تک پہنچاؤ۔ تو یہ حکم ہے، فرمان قرآن ہے، تو کتنے مسلمان بہن بھائی ہیں جو آج اس آیت کو مان رہے ہیں؟ آپ مسیحی علماء نے جنہوں نے اسلام پر لکھا ہے، اسلام کے علماء جنہوں نے مسیحیت پر لکھا ہے، اس آیت کا جواب میں لائیو ہوں اور ابھی تقریباً 40 منٹ اور لائیو رہوں گا، اور اس کے بعد تیسرا حصہ بھی اس کا کریں گے۔ تو سورہ ال عمران 87 کے منحرف کون ہیں؟ مسیحی یا مسلمان یا دونوں؟ یہ نقطہ میں اٹھا رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو آئیے میں آپ کے سامنے تمام قرآن، میرے پاس مختلف تراجم موجود ہیں لیکن میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی سے، اور پھر اس کی تفسیر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور آج میں چیلنج کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا کبھی بھی، چونکہ طالب علم ہوں، لیکن آج میں کہوں گا کہ میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آیت جو ہے متشابہ ہے، یہ آیت جو ہے اس کا حکم تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، تو ضرور مجھے وہ ذریعہ بتائیے گا کب ہوئی، کیسے ہوئی، کیوں ہوئی۔ چونکہ یہ تو جبرائیل لائے ہیں، تو جبرائیل ہی اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ کیسے انہوں نے کروائی، کس دور میں کروائی، کب کروائی گئی، کیوں کروائی گئی؟ اگر کوئی جواب ہو تو پھر ضرور کال کرے، اور اگر آپ کے پاس کوئی دلیل اور بنیاد نہ ہوگی تو پھر خاموش ہی رہیے تو بہتر ہے۔ تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس آیت کو بھی، اور پھر اس کی تفسیر رکھنے جا رہا ہوں۔ تو کتنے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں منحرف ہو گئے؟ تو یہ تو آیت آج بھی موجود ہے، آپ منحرف ہیں یا ہم منحرف ہیں؟ کال کیجئے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم منحرف ہیں۔ لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ کیوں اہم ہے یہ پوچھیں ذرا اپنے دل سے، اپنی روح کے اندر جو خلا ہے اس سے، ہمارے چوگرد جو ہم بن چکے ہیں اس سے، کہ یہ آیت کیوں ضروری ہے، کیوں خدا کہہ رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے تو پھر یہ بھی مانیے کہ خدا کہہ رہا ہے اہل کتاب اس میں جو باتیں ہیں ان کو نہ چھپاؤ۔ اگر یہ انسانوں تک نہ پہنچی، اب میں آپ کو تھوڑا آگے لے جاتا ہوں، اگر یہ نہیں پہنچیں گی تو پھر انسان گناہوں میں، انسان تاریکیوں میں، انسان مذاہب کے بوجھ کے تلے، انسان ابلیس کی قید کے اندر خدائی زندگی سے محروم رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کو پھیلایا جائے، ان باتوں کو لوگوں تک ان کی سمجھ کے مطابق سمجھایا جائے، تاکہ اعمال 3:19 پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ انسان خزاؤں کے موسم میں ہے، اس کو بہار کی ضرورت ہے، وہ جسمانی ہے یا روحانی ہے۔ اس لیے سورہ ال عمران 187 کا منحرف کون ہے؟ مسیحی یا مسلمان؟ یہاں پر اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ہمارے بہت ہی بڑے مترجم ہیں مولانا فتح محمد جلندری، ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اور جب خدا نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، اب غور کریں، جو کچھ اس میں لکھا ہے، کس میں لکھا ہے؟ بائبل میں۔ آگے دیکھیے، اسے صاف صاف
بیان کرتے رہنا، یہ جو زمانہ جاری جس کو کہتے ہیں وہ ہے کرتے رہنا، اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا۔ عہد لیا کس نے؟ قرآن کے اللہ نے۔ کن سے لیا؟ اہل کتاب سے۔ تو آج پوری اسلامی دنیا میں آپ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، عام کرنے کے لیے اس حکم کو مان رہے ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، غور کیجئے، پھر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو خدا کی چاہت کیا ہے؟ خدا کا دل کیا ہے؟ کیا ہے خدا کا دل؟ پھر دیکھیے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے صاف صاف بیان کرتے رہنا، مسلسل جاری رکھنا، اور اس کی کسی بات کو نہ چھپانا۔ اب اس کے انکاری کون ہیں؟ اب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، انہوں نے یہ لکھا فرحان صاحب نے کہ ہم منحرف ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے اس آیت کا منحرف کون ہے؟ کیا آپ جہاں جہاں آپ اسلامی دنیا میں رہ رہے ہیں، کیا آپ اس کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہیں؟ ان کو سنانے سے روکتے ہیں؟ اس کی تلاوت سے روکتے ہیں؟ آپ یہ فرما دیتے ہیں یہ بدل چکی ہیں، تبدیل کر دی گئی ہیں، اور کس نے کی بھائی آپ بتاؤ؟ کب کی؟ کیوں کی؟ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کال کریں، بیٹھے ہوئے ہیں لائیو۔ منحرف کون ہے؟ فرحان صاحب، آپ کے سامنے میں نے آیت رکھ دی ہے، تو ہم نہیں ہیں، ہم آپ کے بقول پوری دنیا میں متی کی انجیل 28واں باب 19-20 کے مطابق، میں نے پہلے جلال الدین سیوطی کی پچھلے شو میں آپ کے سامنے بائبل کے تعلق سے ان کی تفسیر بھی رکھ دی تھی، تو آپ ضرور دیکھیے۔ اب آ جاتے ہیں، ذرا اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے اہل کتاب سے یہ عہد لیا، کتاب الہی، غور کیجئے، کتاب الہی توریت اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں، غور کیجئے، ذرا ایک ایک بات پر غور کیا کیجئے، چونکہ میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ، شور بڑی محنت کے ساتھ، تیاری کے ساتھ کر رہا ہوں، اس لیے علماء جو طلبہ ہیں اور عام لوگ ہیں اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ بھی نوٹ کرتے چلے جائیں، ان کتابوں کو دیکھتے جائیے، اور یہ سند ہے آپ کے پاس۔ آئیے دیکھتے ہیں، کتاب الہی، پیغام الہی، الہام الہی، کیا توریت اور انجیل میں جو باتیں مندرج ہیں، جو بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ اور یہ دیکھیں جو باتیں درج ہیں اور آخری نبی کی جو صفات ہیں، دیکھیے جو باتیں مندرج ہیں، پہلے تو یہ آ گیا کہ ان میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام باتیں جو ان میں لکھی ہوئی ہیں پیغام الہی، الہام الہی، خدا کی طرف سے بھید، خدا کی طرف سے مکاشفہ، خدا کی طرف سے پیغام جو توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ منحرف کون؟ آگے آ جائیے، منحرف کون؟ پھر کہہ رہا ہوں، آگے دیکھیے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ کن کے سامنے؟ صرف یہودیوں کے سامنے، صرف مسلمانوں کے سامنے، صرف ہندوؤں کے سامنے، صرف بہائیوں کے سامنے، صرف ایک دور کے لیے، صرف ایک نسل کے لیے، صرف ایک زمانے کے لیے۔ منحرف کون؟ آگے دیکھیے، انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اب کریں بیان نا، کس نے روکا ہوا ہے؟ اس آیت کا منحرف کون ہو گیا؟ بیان کریں گے اور انہیں چھپائیں گے نہیں۔ تو چھپانے والے گروہ میں آج آپ ہیں، روکنے والے گروہ میں آپ ہیں، یا بتانے والے گروہ میں آپ ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ ان لوگوں نے، کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں۔ ابھی میرے پاس بہت سی آیات ہیں، ادھر بھی میں آ رہا ہوں۔ دیکھتے
اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں نے دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ کے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا. تو آج میرا مسلمان بہن بھائی، میرے مسلمان علماء، میرے مسیحی علماء پسے پشت ڈال رہے ہیں اس عہد کو، ان باتوں کو پہنچا رہے ہیں، یا کہہ رہے ہیں منحرف ہو گئے. تو منحرف کون ہے؟ وہ ہو گئے آج کتنے مسلمان اور مسیحی اور دیگر جو اس کتاب کی باتوں کو نہیں پہنچا رہے، منحرف ہیں. ابھی تو اور بہت سی باتیں اگلے شو میں بھی میں رکھوں گا آپ کے سامنے، لیکن یہ میں تفصیل کے ساتھ کروں. آپ دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے، کتابیں آپ کے سامنے ہیں. آگے آ جاتے ہیں. گویا اب غور کیجئے اس بات کو، گویا اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے. یہاں پر میں بھی رکتا ہوں. اہل علم کو تلقین و تنبیہ ہے. تلقین، نصیحت، تاکید، تنبیہ، اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے جن کے پاس علم ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہمارے پاس افضل ترین شریعتیں ہیں، تو عہد کن سے لیا گیا؟ اس عہد میں شامل کون ہے؟ یہ عہد کون لے رہا ہے؟ کیوں لے رہا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. اور آج تنبیہ ہے فرحان صاحب آپ کے لیے، خاص طور پر جو آپ کے رفقا ہیں، احباب ہیں، جو آپ کے مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، جو آپ کے فرقے کے لوگ ہیں، ان کے لیے، اور پھر اس کے ساتھ پوری دنیا کے اہل اسلام اور مسیحوں کے لیے کیا ہے؟ تلقین و تنبیہ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کو نفع پہنچ سکتا ہے، بہتری، اصلاح، فلاح و بہبود اور مومن کی صفات میں انسان ڈھل سکتا ہے، جس سے لوگوں کے عقائد. اب غور کیجئے، اب ہمارے شو کو اگر کوئی کہے پراپوگنڈا کر رہا ہے تو یہ ضرور پڑھیے، سارے مسلمان بہن بھائی رکھیے اپنے پاس، یہ بھی، اور مسیحی بھی. غور کیجئے، جس سے لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ عقائد و اعمال کی اصلاح. اب بہت سے لوگ ہیں جن کے عقائد اچھے ہو سکتے ہیں، اعمال اچھے نہیں. کچھ کے اعمال اچھے ہو سکتے ہیں، عقائد اچھے نہیں. تو یہاں پر دونوں باتوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے تاکہ آپ خود، آپ کا خاندان، آپ کا معاشرہ، آپ کا فرقہ جو بھی ہے وہ اس بات سے واقف ہو جائے. کیا؟ پھر دیکھ لیتے ہیں. عقائد و اعمال کی اصلاح ہو سکتی ہے، گنجائش ہے کہ اصلاح ضروری ہے. آگے دیکھ لیں، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے اور دنیاوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. مجرم قرار دے دیے جائیں گے کس کے حضور میں؟ خدا کے حضور میں. اگر دنیوی اغراض و مفادات کی خاطر دنیا کی بات کی گئی ہے، یہاں پر آپ کو کچھ فائدہ مل جائے، آپ کو عزت مل جائے، آپ کو احترام مل جائے، آپ کو عہدے مل جائیں، آپ کا بڑا نام ہو جائے، اور آپ انجیل کی مخالفت کرتے رہیں، اس کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہیں، اور پھر مجرم بن جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا تفسیر احسن البیان صحیح احادیث کی روشنی میں ایک مختصر مگر جامع تفسیر حافظ صلاح الدین یوسف، ترجمہ خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑی، نظر ثانی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، دارالاسلام پبلشرز ڈسٹریبیوٹرز، ریاض، سعودی عرب. تو منحرف کون ہے اس آیت کا؟ کرنا کیا؟ دنیوی اغراض و مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے. کن کو چھپانا؟ یہ دیکھیے اوپر آ جائیے، کتاب الہی، توریت اور انجیل.
आगे देख लेते हैं। क़यामत वाले दिन, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, गौर कीजिए, आपकी मंजिल बदल जाने वाली है। फरहान साहब, अगर किसी ने फिर मुझे कहा कि मुनहरफ है मसीही तो मंजिल उसकी बदलेगी, हमें तो कुछ नहीं होगा। मैं तो मेरे उस्ताद जो हैं उनमें यहाँ पर बता दूं अगली बात करने से पहले, मेरे असातिज़ा में मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदा ने मुझे मेरे मुसलमान असातिज़ा जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम, मुझे उनसे पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ। उसके साथ बहुत से मसीही मेरे उस्ताद जिनसे मुझे सीखने का शर्फ हासिल हुआ। और मेरे जो रूहानी उस्ताद हैं वो एक हिंदू कॉन्वर्ट हैं, वो हिंदुओं से आए। तो मेरे उस्ताद में ये 3 तरह के लोग शामिल हुए दुनियावी तौर पर। और जो सबसे बड़ा उस्ताद आज़म, सबसे बड़ा उस्ताद जिससे मैं दुआ करता और सीखता हूँ, उसका नाम भी आपको मैं बता दूँ बड़े एहतराम के साथ। बहुत ही वो प्यारा उस्ताद है और मैं बस अपनी कमियों के बावजूद उसकी रहमतों का, उसके दर्स का, उसके फजल का, उसकी मोहब्बत का, उसकी बहाली का, उसके संभाल लेने वाले उस खास फैज़ का जो मैं पाता रहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ। उसका नाम खुदा और रूहुल कुद्स है। हुजूर मसीह ने फरमाया था, वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें मेरी बातें बताएगा। उसके साथ आपने फरमाया यूहन्ना की अंजील के 14 से 16वें बाब में कि वो तुम्हें आने वाले वक्त की खबरें देगा, वो मुझसे हासिल करेगा और तुमको देगा। हुजूर मसीह ने फरमाया अपने शागिर्दों से, मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। ये आराम देने वाली, ये जिंदगी देने वाली तालीम, ये संभाल लेने वाली तालीम, ये इंसानों को एक यकसा कर देने वाली, ये मलाप में बांध देने वाली तालीम, उनको इत्तफाक और इत्तेहाद और एकता में ले वाली तालीम, ये तालीम यीशु मसीह की है। और खुदा रूहुल कुद्स आज हम सबको चाहता है कि हम सीखने के लिए तैयार हों। और ये जो उस्ताद है, ये बहुत ही हलीमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ आपको सिखाता है। अगर आपका ईमान यीशु अलमसीह, ईसा अलमसीह के बगैर मुकम्मल नहीं होता, उनको माने बगैर, तो उनकी तालीम ये है कि वो एक मददगार देते हैं जिसको खुदा रूहुल कुद्स कहा जाता है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा रूहुल कुद्स का जो सिखाता है। इसके साथ मेरे साथ बहुत से लोग हैं, टीम के लोग भी हैं जो मदद करते रहते हैं, इसलिए कि ये जिंदगी की बातें, ये मौत से निकाल लेने वाली, जिंदगी में लाने वाली, इब्लीस की कैद से निकालने वाली और खुदा की जो आज़ादी है उसमें लाने वाली, मजहब के बोझ से निकाल कर आपको खुदा की वो शरीयत जो आज़ाद कर देती है उसमें लाने वाली। इसीलिए यहाँ पर इस तफसीर में ये बात आप तक लिख दी गई, पहुंच गई। और कलाम खुदा में लिखा है, कोई भी बात जो इस जमीन पर होती है वो बगैर मकसद के नहीं होती। ये तफसीर भी अगर लिखी गई तो इसलिए कि आज हम यीशु मसीह के वसीला से, हजरत ईसा मसीह के वसीला से जो बरकातें आसमानी हम तक पहुंची हुई हैं उनसे बेबहरा ना रह जाएं। और वो मिलेगी कहां? ये देखिए, अहद लिया किताबे इलाही, तौरेत और अंजील को छिपाना मत, इसकी बातों को छिपाना मत, इसकी बातों को लोगों तक पहुंचा देना। और आगे हम देखते हैं, क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनाई जाएगी। किनको? दुनवी अगराज़ो मफादात की खातर इनको छिपाना बहुत बड़ा जुर्म है। क़यामत वाले दिन ऐसे लोगों को आग की लगाम पहनाई जाएगी। और आने वाले दिनों में क़यामत पर भी शो करेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए आपके सामने रखा है, हमें मुनहरफ कहते हैं आप। प्यारे बहनों और भाइयों, कौन इन आयात का मुनहरफ है? और फिर जब आप मुनहरफ कहते हैं, उससे पहले ज़रूरी है कि फिर आप
یہ بھی دیکھیں کہ کہیں آپ ہی منحرف تو نہیں ہیں۔ تو اس تعلق سے جو دور حاضرہ کے بہت ہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور جو کام انہوں نے کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، اور اس کے لیے میں ان کی کتاب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور وہ کام کیا ہے کہ انہوں نے مضامین قرآن جو ہیں ان کی جو تفسیر، ان کے جو معنی ہیں اور الفاظ ہیں ان کو اکٹھا کر دیا ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں ہماری آج کی حالت کی، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ سورہ البقرہ تک پڑھتے پڑھتے پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ سورہ البقرہ تک پہنچے ہیں تو کیا ہوا؟ میں چاہتا ہوں کہ سب کے ساتھ یہ ہو۔ خدا کا بندہ، اس سے پہلے کہ اس طرف آئیں، میں ایک آپ کو اعمال کی کتاب سے جو ایک واقعہ ہے وہ پہلے بتاتا ہوں، اور پھر اس طرف آتے ہیں۔ خدا کے خادم پالوس رسول عدالت کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ حضور المسیح کے تعلق سے جو انسان کی ضرورت ہے، آسمانی پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور وہاں پر جو سننے والے ہیں حکمران بھی ہیں اور دیگر علماء بھی ہیں، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تیرے علم نے، جب وہ باتیں سنتے رہے تو کہا تیرے علم نے تجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ اور پھر جو حکمرانوں میں سے ایک شخص تھا، فیستس اس کا نام تھا میرا خیال ہے، اگر میں رانگ ہوں تو پلیز کریکٹ می، وہ جب سن رہا تھا تو وہ بیان کر رہا تھا پالوس رسول کہ خدا کی محبت کلمت اللہ، روح اللہ کے وسیلہ سے کس طرح ایک انسان کو جو گنہگار ہے، مسیح کلمت اللہ، روح اللہ کے وسیلہ سے جن کو پاکیزہ بیٹا کہا گیا، ہولی ون کہا گیا، ان کے وسیلہ سے ایک گنہگار انسان جس کا ملاپ گناہوں کی وجہ سے خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حضور المسیح کے وسیلہ سے، ان کی صلیبی موت کے وسیلہ سے، اس کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ایک انسان راست بازی کا سٹیٹس پا سکتا ہے۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا تھا، سمجھا رہا تھا، تو یہ شخص خوف زدہ ہو کر کہتا ہے کہ بس خاموش ہو جا، کیا تو مجھے اتنی سی نصیحت کر کے مسیح ہی کر لینا چاہتا ہے؟ اور خدا کا بندہ پالوس کہتے ہیں کہ کاش کہ یہ سارا مجمع جو ان آسمانی بھیدوں کی باتوں کو سن رہا ہے، وہ ان کو چینز جو بیڑیاں تھی وہ لگی ہوئی تھی، ان بیڑیوں کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب بربادی، ہمیشہ کی موت، گناہ کی حالت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی خدا کی بادشاہت میں آ جاؤ، یہ میری خواہش ہے۔ انہوں نے اس کو خاموش کروا دیا۔ یہ شخص جب یہ ڈاکٹر اطہر محمود اشرف ان کا نام ہے، جامع اشاریہ مضامین قرآن جلد اول، تو مطالعہ کرتے کرتے ایک جگہ تک پہنچے ہیں تو کیا بھید ان پر کھلتا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے سورہ البقرہ میں، اب تمام پاکستان اور انڈیا اور جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور جو سنیں گے اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم میں سے اور اس زمانے کے لوگوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ غور کیجئے، یہ مسلمان ہیں، بہت بڑے علماء میں، جو ان کی کتاب پر جن علماء نے اپنے تاثرات لکھے ہیں وہ دور حاضرہ کے جید علماء میں بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بنی اسرائیل کا واقعہ شروع ہوا تو ایسا محسوس ہوا کہ ہم میں اور اس زمانے کے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ جو یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، واقعہ شروع ہوا تو ایسا محسوس ہوا، یہ احساس ہے۔ اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ یہ ان کو احساس ہوا ہے۔ اب یہ جو احساس ہے کہ
کہ میں جب بنی اسرائیل کے بارے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اور اس صورت میں جو ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، آج میں مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، میں مندر کے اندر بیٹھا ہوں، میں چرچ کے اندر بیٹھا ہوں، میں بشپ ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں مفتی اعظم ہوں، یا میں پروفیسر اعظم ہوں، یا میں بہت بڑا کوئی اور عہدہ میرے پاس، میں حکومت میں کیوں نہیں ہوں، یہ احساس، محسوس ہونا، جاننا کہ جو ان کی حالت تھی، کن کی؟ بنی اسرائیل کی۔ کس کے لوگ؟ خدا کے لوگ۔ اگر آپ فرمان کنار پڑھے تو لکھا ہے کہ عمران کے خاندان کو سب دنیا کے خاندانوں سے زیادہ عظمت دی، افضل بنایا۔ آیات میرے پاس، جو بھی کوئی چاہے لے سکتا ہے، لکھا ہے، پڑھ لیں۔ اب یہاں پر محسوس ہوا ہے۔ آج جو دنیا کی حالت ہے اس میں انسان ڈھیٹ اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکا ہے۔ اس کو ضمیر کا مر جانا بھی کہتے ہیں۔ اس کو مذہبی رنگ میں رنگ کر خدا کی باتوں سے بے بہرا ہو جانے کو بھی کہتے ہیں۔ اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، لکھا ہے وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور ڈاکٹر اطہر یہ کہہ رہے ہیں، آج کون ہے جو یہ کہے گا، جو اس بات کو محسوس کرے گا؟ چرچ کے اندر جو کرپشن ہے، مساجد کے اندر جو کرپشن ہے، گردواروں میں، دیگر جگہوں پر ہمیں مذہب نظر آ رہا ہے جس کی صورت وہ جس طرح سے بنی اسرائیل کے لوگ، خدا کے لوگ، لیکن خدا کی صفات اور اس کے کلام سے عاری اور نافرمانی، انہوں نے کہا جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا۔ میری دعا آج یہ ہے، میری خدا سے التجا آج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر یہ احساس آ جائے کہ وہ یہ جانے کہ کلام خدا کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا بن چکے اور کیا کر رہے ہیں۔ کر کیا رہے ہیں؟ میرے اندر احساس ہوا کیا کہ ہم میں اور اس زمانے کے لوگوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ فرق ہی نہیں کیسے؟ دیکھیے، ہمارے وہی حالات اور وہی معاملات ہیں، دین کے معاملے میں بھی وہی بے رغبتی ہے، اسی طرح کے لوگ حجت کرتے اور اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پرابلم ہے تمام مذاہب کے اندر، کہ ایک غلط بات اور پھر اس پر اڑ جانا اور کہنا کہ یہ ایسے ہی کرنی ہے، اور اس کا خمیازہ لیڈرز جو یہ فیصلے کرتے ہیں ان کا خمیازہ تمام پیروکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور انڈیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ معاملہ وہی بے رغبتی، اسی طرح لوگ حجت کرتے اور اپنی غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ غلط ہیں، وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہ غلط ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں معاشرتی اور کاروباری معاملات بھی۔ معاشرتی، بڑی تفصیل کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، آپ سنتے جائیے اور دیکھتے جائیے اور غور کرتے جائیے، اور ابھی اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بائبل اور فرمان قرآن بہت واضح ہے، اس لیے ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے معاشرتی اور کاروباری معاملات بھی ویسے ہی ہیں۔ اب یہاں پر کوئی بات جو معاشرے کی بات آتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم پارسا ہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ وہ کہتے ہیں شروع ہوا تو ایسا محسوس ہوا، ذات میں محسوس ہونا چاہیے۔ ابھی میں اس پر بھی تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، محسوس کیسے ہوتا ہے۔ کاروباری معاملات میں بھی ویسے ہی ہیں، بڑے چھوٹوں کا حق مارتے ہیں۔ یہ غور کیجئے گا، اس کی میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں، آج جانا نہیں چاہتا اس طرف چونکہ اگلے شو میں اس پر بات اور تفصیل سے ہو جائے گی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہیں، کیسے؟ جیسے اس دور کے لوگ تھے، بنی اسرائیل کے لوگ خدا کے، لیکن کیا کرتے ہیں؟
बड़े छोटों का हक खाते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुआमला है। जो ऊपर जिसके पास इख्तियार है वो हुक्मरान है, वो मजहब के अंदर है, और अगर कोई मसीही कह रहा है कि गलत ये बात है तो वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ यिर्मयाह की किताब का मुतालिया कर ले और उसके बाद पौलुस रसूल का जो आखिरी वाज है अमाल की किताब में उसका वो कर ले, और डॉक्टर अतहर का मुसलमान ये देख ले। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मुआमला है, और हम किसी के माल और जायदाद को हड़प करने में झिझक महसूस नहीं करते। बनी इसराइल की मिसाल दी जा रही। बनी इसराइल की मिसाल आपको कहां मिलेगी ये भी मैं आपको बता दूं। तौरेत की किताब बहुत वाज़ेह है। तौरेत की किताब में आप पढ़ लीजिए, उसके बाद यिर्मयाह की किताब पढ़ लीजिए जिसको अहले इस्लाम अरमिया कहते हैं, और मैं शायद अगले शो में वो बता भी दूं। लेकिन मैं चाहता हूं डॉक्टर अतहर जो आईना हकीकत अहले इस्लाम को दिखा रहे हैं, और ये किताब उन्होंने अहले इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए लिखी है, और मैं साथ साथ मसीहों को भी जो हकायक हैं वो बताता रहता हूं। आपको माने चाहे ना माने वो उसकी मर्जी है। आगे देख लेते हैं। सूद को सख्ती से मना किया गया है, इतना ही वो राइज है। आगे देख लेते हैं। सूदी निजाम ने इस वक्त पूरी दुनिया को, खा वो मुस्लिम ममालिक हो या गैर मुस्लिम, घेर रखा है। अब यहां पर जब महसूस होता है ना किसी को, तो फिर वो अपनी जात अपने मकतबा फिक्र से निकलकर पूरी दुनिया पर ध्यान करने की कोशिश करता है। उसको समझ आने लगती है कि भाई ये हो क्या रहा है, फिर वो जानने की कोशिश करता है क्यों हो रहा है। जड़ों में मेरी भी कोशिश यही होती है कि कलाम खुदा की रोशनी में जड़ों को देखें कि खराबी कहां से पैदा हुई है। अगर कोई निकलने के लिए तैयार हो, खुदा उसकी मदद करेगा। अगर कोई निकलने के लिए तैयार ना हो तो एक दिन मुकर्रर है। आगे देखते हैं। गैर मुस्लिम घेर रखा है। आगे देखिए। दीन पर अमल करना तो दरकिनार, इसको समझना और ना ही जानना चाहते हैं। जो भी मैंने अर्ज किया, दीनदारी की वजह तो रखेंगे लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। इससे मुराद यह है जाहिरी तो सब कुछ ठीक होगा, मजहबी लगेंगे, लेकिन गौर कीजिए क्या कह रहे हैं। दीन पर अमल तो दरकिनार, इसको समझना और ना ही जानना चाहते हैं। तो प्रोग्राम फजल रबी में हम ये बातें आप तक पहुंचाते हैं कि इस जानने में क्या पाया जाता है, इस समझने में क्या पाया जाता है, इस अमल में क्या पाया जाता है, और वही बातें हम कलामे खुदा की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस की रोशनी में आप तक पहुंचाते हैं, जिसके बारे में सूरह आल इमरान 187। इन बातों को मत छिपाना, कलामे इलाही तौरेत और ज़बूर को लोगों तक पहुंचाते रहना, यही काम हम कर रहे हैं। और हम मुनहरफ नहीं इस आयत के। अगर कोई जानना चाहता है तो वो देखे वो मुनहरफ है या उस पर अमल करने वाला है। आगे हम देखते हैं। आगे लिखा है, हजरत लूत की कौम की तरह। बहुत अहम बात, इस पर भी आने वाले दिनों में शो करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्तसर आपके सामने रख रहा हूँ। जो कहते हैं मुनहरफ हैं वो खुद ही तो मुनहरफ नहीं हैं। आईना हकीकत पहले देखें डॉक्टर अतहर क्या कह रहे हैं और बाइबल क्या फरमा रही है। दीनदारी की वजह तो रखेंगे, उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं। हजरत लूत की कौम की तरह इस जमाने में भी इसी तरह बेहयाई आम है। अब अगर कोई ये कहे कि ये बेहयाई नहीं है तो अभी एक और क्लिप भी है, अगर वक्त हुआ तो मैं दिखाऊंगा, वरना अगले शो में उस पर चलेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, लिस्ट आपके सामने। इसी तरह बेहयाई आम है और अहले मगरब ने हम जिन्स परस्ती को कानूनी शक्ल देकर हम जिन्सों की शादी जायज़ करार दे दी है, जिसकी वजह से उनका मुआशरा मुख्तलिफ बीमारियों और अजाब में घिरा हुआ है। और फिर आगे, हमारा एक बड़ा तबका इस वजह से भी दीन को जानने से गुरेजा है। गौर कीजिए, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। आखिर में अभी मेरे पास 5 मिनट है, इस पर बात करते चले जाएंगे। गुरेजा है जी। टाइम होगा हमारे पास या नहीं क्लिप के लिए? गुरेजा है कि अगर हमें दीन का इल्म हो गया
تو ہم کو جانتے بوجھتے، غور کیجئے ڈاکٹر اطہر کیا کہہ رہے ہیں، اور میں آج پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسیحوں کو بڑی حلیمی کے ساتھ، بڑے بوجھ کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ خدارا کلام خدا کی طرف لوٹ آئیے۔ لکھا اگر ہمیں دین کا علم ہو گیا تو دین کا علم، میں نے آپ کے سامنے پہلے آل عمران 187 رکھی، کلپ ہم اگلے دفعہ دیکھ لیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں۔ اگر ہمیں دین کا علم ہو گیا تو ہم جانتے بوجھتے غلط کام کا جواب، ہمیں جانتے بوجھتے غلط کام کا جواب دینا ہوگا، نہ جانیں گے نہ ہی حساب دینا پڑے گا۔ یہ ایک سوچ ہے۔ اگر پوچھا بھی گیا تو کہہ دیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو تیرے دین یعنی تیرے احکام کا علم ہی نہیں تھا، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے۔ کیا احکامات الہی سے ناواقفیت کا عذر تسلیم کیا جائے گا؟ غور کیجئے، کیا احکام الہی سے ناواقفیت کا عذر تسلیم کیا جائے گا؟ کیا دنیا میں قانون سے ناواقفیت کا عذر تسلیم کیا جاتا ہے؟ گو اس زمانے میں اور لوط اور موسیٰ کے زمانے میں ہزاروں سالوں کا فرق ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ترقی یافتہ اور باشعور سمجھتے ہیں، لیکن معاشرتی برائیوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ بڑی ہوئی ہیں۔ غور کیجئے، لیکن معاشرتی برائیوں میں کوئی فرق نہیں بلکہ بڑی ہوئی ہیں۔ منحرف اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب آ جائیے، بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا تو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، کتاب ہے زاد راہ عمل، آپ نے پہلے بھی میں نے پیش کی لیکن جلدی سے آپ کے سامنے رکھتے۔ بنی اسرائیل کے کفر کرنے والوں پر لعنت کی گئی، اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے، عیسیٰ ابن مریم السلام کی زبان سے، اور یہ لعنت اس لیے کی گئی، غور کیجئے، انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور برابر اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑتے چلے گئے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں کے کرنے سے نہیں روکتے تھے، بلا شبہ ان کی یہ حرکت بہت بری تھی۔ تو کیا کی گئی؟ لعنت کس سبب سے؟ نافرمانی کے سبب سے، نہ ایک دوسرے کو روکتے تھے۔ تو میں آخری آیت جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ بنی اسرائیل کی طرح ہو چکے، یہ ان پر لعنت کی گئی۔ تو تیسرا چیپٹر قرآن کا 114ویں آیت آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ کچھ اہل کتاب اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف لپکتے ہیں۔ کچھ اہل کتاب، تو ہم اہل کتاب اچھے کام کرنے کی طرف، نیکیوں کی طرف لانے کی طرف، اور ہم قرآن کے منحرف نہیں ہیں، یہ بات آپ تک پہنچانے کی طرف آ رہے ہیں۔ امید ہے آج کی جو تحقیق اور تعلیم آپ کے سامنے رکھی گئی ہے اس سے آپ برکت پائیں گے، چونکہ لکھا ہے زبور 119 میں، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، اور سورہ 5 اور اس کی 46 to 48 وہ روشنی کس کو کہا گیا ہے؟ بائبل کو۔ اگلے ہفتے پھر لائیو آپ سے ملاقات کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔